کوئی غم نہ کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، تو انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ہجوم۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے علم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو، جیسے کوئی اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو۔ اس سے تو ہر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ نامعلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ ساتھی ہے، پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف باقی رہتا ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، پنجاب کے دیہات میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور ایک غریب کسان۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لی، کوئی میری بھینس نہ کھول لی، کوئی میرا بیل نہ لی جائے۔ لیکن جس کے بارے میں سب کو معلوم ہو کہ بڑا چودھری اس کا دوست ہے، کیا اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑا سردار اس کا دوست ہے، کوئی اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر دنیا کی یہ چھوٹی سی بات دل کو اطمینان اور سکون دے سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس کا ادراک ہم پوری طرح کر نہیں سکتے۔ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کس چیز کا خوف؟ کیا کوئی شے اللہ سے بالا ہے؟ کیا کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا کوئی اس کے ارادے کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی مشیت کے سامنے آ سکتا ہے؟ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اگر تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ اور اگر سب مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے مقرر کر دیا ہو۔ اگر اس حدیث پر دل جم جائے تو پھر کسی سے ڈر نہیں رہتا کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دے، میری ترقی نہ رکوا دے، میرا کام نہ بگاڑ دے۔ انسان یہ سب کیوں کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ کسی غیر کے ہاتھ میں نفع یا نقصان ہے۔ یہی شرک ہے، جب تم نے سمجھ لیا کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر دل اس پر جم جائے تو کوئی طاقت نہیں رہتی سوائے اللہ کے۔ یہی تعلیم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے دی کہ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا، زہر مار نہیں سکتا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو پھر در در کیوں جھکتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، مگر حقیقت میں پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں، اللہ کے اذن میں ہے۔ کھانا بھوک مٹاتا ہے، مگر اصل تاثیر اللہ کے حکم میں ہے۔ یہی یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم گھبرا گئی کہ ہم پکڑے گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ حالانکہ کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ راستہ نظر